السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ محمود دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں نصیر نظر آ رہا تھا، مگر نصیر ایک موڑ پر گھوم کر نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ اس کے تعاقب میں دوڑتا چلا گیا، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے نصیر کے پڑ لگ گئے تھے اور وہ کہیں اڑ گیا ہو۔ آخر ایک چوراہے پر آ کر محمود چکرا گیا کہ وہ کدھر جائے۔ چوراہے پر ایک سپاہی کھڑا تھا۔ محمود نے اس سے پوچھا، سنتری صاحب، کیا آپ نے ابھی ایک پتلے دبلے شخص کو ادھر سے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں، سپاہی نے کہا، میں آدھے گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوں، میں نے نہیں دیکھا۔ بس یہ اس کے تعاقب کا انجام تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹا۔ مکان کے سامنے آیا تو شمیمہ بھی وہاں نہیں تھی۔ اس نے دروازے میں جھانکتے ہوئے بلند آواز سے پکارا، مس شمیمہ۔ اس کی آواز چکرا کر پلٹ آئی۔ اس نے بھرپور طاقت سے دوبارہ اسے پکارا، مس شمیمہ، کیا آپ اندر ہیں؟ پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ وہ دوڑتا ہوا اندر آ گیا۔ کمرہ اسی طرح خالی تھا۔ اس نے یہاں بھی پکارا، مس شمیمہ، آپ کہاں ہیں؟ اگلے 10 منٹ میں اس نے مکان کا ایک ایک کمرہ دیکھ ڈالا اور تقریباً 50 مرتبہ شمیمہ کو آوازیں دیں، لیکن وہ نہ ملی۔ یہ واقعی پریشان ہونے کی بات تھی۔ آخر شمیمہ کہاں چلی گئی؟ وہ اس کو کہہ کے گیا تھا کہ دروازے پر رہ کر اس کا انتظار کرے، پھر وہ کہاں گئی؟ ممکن ہے اکتا کر یا ڈر کر چلی گئی ہو۔ اس نے دل کو تسلی دی۔ یہ سوچ کر وہ مکان کا دروازہ بند کر کے وہاں سے چل دیا۔ پہلا پبلک فون بوتھ نظر آتے ہی وہ اس میں گھس گیا اور شمیمہ کے گھر کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک نسوانی آواز نے کہا، یس، کیا مس شمیمہ ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی نہیں، وہ ابھی گھنٹہ بھر ہوا باہر گئی ہیں۔ ابھی تک واپس نہیں آئی؟ جی نہیں۔ محمود نے فون بند کر دیا۔ شمیمہ گھر پر نہیں تھی، پھر وہ کہاں چلی گئی؟ طرح طرح کے خیالات اس کے دل میں آنے لگے۔ کہیں وہ اس بدمعاش مصری عورت کے پنجے میں تو نہیں پھنس گئی؟ پھر کچھ سوچ کر اس نے کبیر بیگ کا نمبر ملایا۔ جواب میں ملازم فیاض کی آواز سنائی دی۔ فیاض میاں، اس نے پوچھا، کیا صاحب گھر پر ہے؟ جی نہیں، وہ تو اسمبلی ہال گئے ہیں۔ ملازم نے جواب دیا۔ کیا مس شمیمہ آئی تھیں؟ آج تو نہیں آئیں۔ ان کا فون آیا تھا؟ جی نہیں۔ کیا اسمبلی ہال میں مسٹر بیگ کو فون پر بلایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، آپ استقبالیہ کو فون کر دیجئے، وہ ان کو بلوا دیں گے۔ اچھا، شکریہ۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ شمیمہ کے ان دونوں جگہ نہ پہنچنے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس شیطان کے قابو میں چلی گئی ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے دفتر سے کنیکشن ملایا۔ فوراً ہی شہناز کی آواز سنائی دی، شیراز ڈیٹیکٹیو ایجنسی۔ مجھے معلوم ہے، محمود نے کہا، کیا استاد آئے؟ ابھی تو نہیں آئے۔ کوئی پیغام آیا؟ ہاں، ان کا فون آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بہت ہی ضروری پیغام ہو تو سینٹرل لائبریری میں ان کو فون کر دیا جائے۔ سینٹرل لائبریری میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ مجھے کیا معلوم؟ کیا بات ہے، اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہوں؟ کیا کوئی محبوبہ دھوکہ دے کر چلی گئی؟ ہاں، ایک دوست کی محبوبہ۔ مجھے افسوس ہے اور ہمدردی بھی، شہناز نے جواب دیا۔ تمہارے ساتھ بھی اور تمہارے دوست کے ساتھ بھی، خدا تم دونوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، خدا کے یہاں جا کر ایک کے بدلے 70 ملیں گی، لعنت ہو تم پر۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور بوتھ سے باہر نکل آیا۔ چند لمحے وہیں کھڑا ہوا سوچتا رہا کہ اب کہاں جائے، پھر ایک ٹیکسی لے کر سینٹرل لائبریری کے لیے روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے لائبریری ہال میں ایک نظر ڈالی۔ شیراز کہیں نہیں تھا۔ پھر وہ اسسٹنٹ لائبریرین کے کمرے میں پہنچا۔ اسسٹنٹ لائبریرین ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ محمود اور شیراز کو اکثر لائبریری میں کام پڑتا رہتا تھا، اس لیے وہ ان کو جانتی تھی۔ محمود کو دیکھ کر اس نے مسکرا کر کہا، ہیلو مسٹر محمود، بہت دن کے بعد نظر آئے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے دوست اینک نہیں لگاتے۔
تاکہ مجھے واضح طور پر دیکھ سکیں۔ اب بتائیے، اگر میرا اتنا موٹا تازہ جسم بھی آپ کو نظر نہ آئے تو میرا کیا قصور ہے؟ بائی دا وے مسز پربھا، مسٹر شیراز یہاں آئے تھے؟ آئے تو تھے، پھر کہاں غائب ہو گئے؟ غالباً وہ مسٹر ترپاٹھی کے کمرے میں ہیں۔ وہاں کیا کر رہے ہیں مجھے معلوم نہیں۔ ابھی انہوں نے قدیم مصری تہذیب پر بہت سی کتابیں نکلوائی ہیں۔ مسٹر ترپاٹھی مصر میں 6 سال رہ کر آئے ہیں اور انہوں نے قدیم مصری زبان پر تحقیق بھی کی ہے۔ انہی کے کمرے میں وہ کچھ کر رہے ہیں۔ اوہ شکریہ۔ محمود یہ کہہ کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ترپاٹھی کے کمرے میں آیا۔ شیراز وہاں موجود تھا۔ مسٹر شیراز، محمود نے اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ شیراز کتاب پر جھکا ہوا تھا، چونک پڑا اور حیرت سے بولا، محمود خیریت تو ہے؟ نہیں، اس نے سر ہلا کر کہا۔ مہربانی کر کے میرے ساتھ آئیے۔ کیا ہوا؟ آپ باتوں میں وقت ضائع نہ کیجیے، میرے ساتھ آئیے۔ محمود کے چہرے سے سنجیدگی ظاہر تھی، اسی لیے شیراز کتابیں چھوڑ کر اٹھ کر آیا اور باہر آ کر بولا، کیا ہوا؟ شمیمہ غائب ہو گئی۔ کہاں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ اس مصری عورت کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام واقعات تفصیل سے شیراز کو سنائے۔ تمام واقعات سننے کے بعد شیراز متفکر انداز میں کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، آؤ اب کہاں چلیں؟ پہلے میں کبیر بیگ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کبیر بیگ ان پوشیدہ واقعات کو ظاہر کرے جن کا تعلق اس کے ماضی سے ہے، ورنہ وہ اپنی منگیتر سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اسمبلی ہال پہنچ کر کبیر کو بلوایا گیا۔ کبیر بیگ کے چہرے سے پریشانی آیا تھی۔ اس نے شیراز کو دیکھ کر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، مسٹر شیراز، آپ خیریت تو ہے؟ خیریت ہوتی تو میں یہاں کیوں ہوتا؟ کیا ہوا؟ آپ میرے ساتھ آئیے، راستے میں گفتگو کریں گے۔ بہت اچھا، ذرا 2-3 منٹ ٹھہر جائیے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ 2 منٹ بعد ہی وہ اپنا بیگ لیے باہر آیا اور بولا، چلیے میں تیار ہوں۔ کار میں بیٹھ کر وہ لوگ چل دیے۔ راستے میں کبیر بیگ نے کہا، اب بتائیے مسٹر شیراز، کیا ہوا؟ مس شمیمہ غائب ہیں۔ کیا؟ حیرت اور خوف سے کبیر بیگ کا منہ کھلا رہ گیا۔ کیسے؟ وہ کہاں گئی؟ یہ کسی کو معلوم نہیں۔ اندازہ ہے کہ وہ اس مصری عورت کے قابو میں آ گئی ہوگی جو آپ سے انتقام لینے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن شمیمہ کا اس سے کیا واسطہ؟ یقینی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن میرا اندازہ ہے شاید اس نے شمیمہ کو اس لیے قابو کیا ہے کہ وہ آپ پر دباؤ ڈال سکے یا اسے کوئی صدمہ پہنچا کر آپ کو دکھ پہنچا سکے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ آپ شمیمہ سے محبت کرتے ہیں اور جلد ہی آپ لوگوں کی شادی ہونے والی ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ غائب ہو گئی ہے؟ یہ میں بعد میں بتاؤں گا، شیراز نے کہا۔ پہلے آپ ہمیں اپنے ماضی کے وہ واقعات بتائیے جو اس وقت تک آپ چھپائے ہوئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان رازوں کا انکشاف کیا جائے، بشرطے کہ آپ شمیمہ کی سلامتی چاہتے ہوں۔ ان واقعات کا شمیمہ کی ذات سے کیا تعلق؟ شمیمہ کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مصری عورت کو تلاش کریں اور اسے گرفتار کریں۔ جہاں تک محمود کی زبانی مجھے واقعات کا علم ہوا ہے، ان سے ظاہر ہے کہ وہ عورت کچھ غیر معمولی اور غیر قدرتی قوتوں کی مالک ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ گزشتہ تمام واقعات تفصیل سے بیان کریں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اس سے مقابلے کی تیاریاں کر سکیں۔ کبیر بیگ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، بہت اچھا، اگر آپ یہی مناسب سمجھتے ہیں تو مجھے بیان کرنے میں کوئی عذر نہیں، لیکن اس وقت ہم کہاں چل رہے ہیں؟ فی الحال ہم اپنے دفتر چل رہے ہیں تاکہ کچھ دیر بیٹھ کر واقعات پر غور کر سکیں۔ چلیے۔ محمود نے پھر پوچھا، کیا مس شمیمہ آپ سے ملی تھی؟ نہیں، شمیمہ سے میری ملاقات پرسوں دوپہر کو ہی تھی، اس کے بعد نہیں ہوئی۔ اس وقت تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس کا تعلق آپ کے ماضی سے ہو؟ جی نہیں۔ کیا یہ خبر عام تھی
کیا آپ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ چھپی ہوئی بھی نہیں تھی۔ بہرحال وہ اور ہم اکثر ساتھ رہتے تھے۔ میرا مطلب ہے ان خطوط کے بارے میں کن کن لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے؟ آپ کا مطلب ہے شمیمہ نے جو خطوط مجھے لکھے ہیں؟ جی ہاں، میں نہیں کہہ سکتا۔ جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے، میں نے شمیمہ کے خطوط کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا۔ شیراز نے سوال کیا، ملازموں کو خطوط کے بارے میں علم تھا؟ یقیناً۔ اور کسی ملازم کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ خطوط کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ ہو سکتا ہے۔ میرے ملازم سب بھروسے کے آدمی ہیں۔ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس مصری شیطانہ کو یہ کیسے علم ہوا کہ شمیمہ کے خطوط کس کمرے میں اور کس دراز میں رکھے ہیں؟ لیکن خطوط چرانے والا شخص تو کوئی مقامی تھا، مصری نہیں تھا۔ میرا خیال ہے اتفاقاً اس کو وہ خطوط مل گئے۔ جی نہیں، بلکہ اس شخص کو ہدایت دے کر بھیجا گیا تھا کہ وہ آپ کی لائبریری روم میں جائے اور دراز میں سے وہ خطوط نکال کر لے آئے۔ وہ شخص محض ایک اعلی کار تھا۔ یہ تو میں بھی سمجھ گیا، کبیر بیگ نے سر ہلا کر کہا، لیکن یہ نہیں سمجھا تھا کہ وہ کسی کا اعلی کار ہے۔ مسٹر محمود، کیا اس شیطانہ سے آپ کی ملاقات پھر ہوئی تھی؟ نہیں۔ پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ چور کو اس مصری عورت نے بھیجا تھا؟ اس چور سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ کب؟ آج ہی۔ دراصل وہ چور جس کا نام نصیر تھا، میں اور شمیمہ ہم تینوں اس مصری عورت کی تلاش میں گئے تھے۔ نصیر کو وہ مکان معلوم تھا جس میں وہ شیطانہ رہتی تھی، لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو کم از کم میری سمجھ سے بالا تر تھے۔ کبیر بیگ نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، کیا وہ مصری عورت وہاں موجود تھی؟ نہیں، مکان خالی تھا، لیکن کمرے میں قدم رکھتے ہی نصیر پر بڑا عجیب اثر ہوا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ یکایک پاگل ہو گیا ہے۔ وہ چیختا ہوا مکان سے نکل بھاگا۔ شمیمہ اور میں اس کے پیچھے پیچھے باہر آئے۔ میں نے شمیمہ سے کہا کہ وہ مکان کے باہر ہی رہ کر میرا انتظار کرے، میں نصیر کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ شمیمہ سڑک پر کھڑی ہو گئی۔ میں نصیر کے پیچھے گیا۔ اس دوران میں نصیر بہت آگے نکل چکا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، لیکن وہ نہ ملا۔ تقریباً 10 منٹ بعد میں مایوس واپس آیا تو شمیمہ بھی وہاں نہیں تھی۔ میں نے وہ سارا مکان چھان مارا، لیکن وہ اس طرح غائب تھی جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ کیا پڑوس میں وہاں کوئی نہیں تھا؟ کبیر بیگ نے سوال کیا۔ صرف ایک مکان تھا۔ میں نے اس دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا، اور وہ مکان دونوں بار خالی تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تھے اس وقت بھی اور شمیمہ کے غائب ہونے کے بعد بھی؟ جی ہاں، مکان میں کوئی نہیں تھا۔ البتہ ایک حیرت کی بات تھی۔ کیا؟ ایک کمرہ اندر سے بند تھا۔ اس کمرے کی کھڑکیاں بھی بند تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اس کمرے میں موجود تھا اور وہیں غائب ہو گیا تھا، ورنہ کمرے کا دروازہ اندر سے کیسے بند ہوتا؟ یہ نئی مصیبت آن کھڑی ہوئی ہے، کبیر بیگ نے مرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کار شیراز کے دفتر کے سامنے آ کر رک گئی۔ شیراز نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، آئیے۔ وہ اتر کر اندر آ گئے۔ شہناز کرسی پر سر رکھے اونگ رہی تھی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ شیراز نے پوچھا، کوئی پیغام شہناز ڈیئر؟ کوئی نہیں، البتہ محمود آپ سے ملنے کے لیے سخت بے چین تھے۔ ان کی بے چینی مجھے معلوم ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے۔